معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبدالمجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے، سب ہیڈنگ گھوڑا گاڑیوں کے اڈے والے بنگلے کی سرگزشت۔ شروع میں قدیم اندرون شہر لاہور سے بیرون ایک ٹیلے پر ایک کوچوں والا بنگلہ ہوا کرتا تھا، جہاں سے مسافر گھوڑا گاڑیاں دوسرے شہروں کو روانہ ہوتی تھیں۔ اس سے بھی قدیم زمانے میں یہاں فوجیوں کا عارضی پڑاؤ ہوا کرتا تھا، جہاں فوجی جوانوں کی تربیت کی جاتی تھی اور بعد ازاں جنگ پر روانہ کر دیا جاتا تھا۔ آج کل بہت سے ذرائع مقبول ہیں اور امید ہے کہ آنے والی صدیوں میں بھی یوں ہی ہوتا رہے گا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ 1799 تا 1839 کے زرعی دور میں جس ٹیلے پر آج کل گورنمنٹ کالج لاہور قائم ہے، وہاں ایک فوجی تربیتی مرکز ہوتا تھا۔ اس ٹیلے کے بالکل متصل جہاں اعلیٰ درجے کی فوج خاص کی تربیت کی جاتی تھی، مسافر گھوڑا گاڑیوں کا علاقہ تھا۔ اس ٹیلے پر ایک بنگلہ تعمیر کیا گیا تھا، جسے اس دور کے سکھوں کے ریکارڈ کے مطابق گھوڑا گاڑیوں والا بنگلہ کہا جاتا تھا۔ لاہور کے 1867 کے ایک نقشے سے اس حقیقت کی تصدیق ہوتی ہے۔ بائیں جانب ایک گرجا تھا، جسے بعد ازاں جسمانی ورزشی کھیلوں کے ہال کے طور پر کالج کا حصہ بنا لیا گیا۔ اس بوسیدہ عمارت کو گورنمنٹ کالج کا عجائب گھر میں تبدیل کرنے کے لیے اچھی خاصی رقم درکار ہے، لیکن اس بارے میں مزید ذکر تھوڑی دیر بعد ہوگا۔ لاہور کے بارے میں ایک مشہور مصنف لطیف کے مطابق کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج لاہور کی اولین کلاسیں 1860 میں گھوڑا گاڑیوں کے بنگلے میں ہوتی تھیں، جبکہ ہسپتال ٹکسالی دروازے کے نزدیک مین طبی بازار میں واقع راجہ سچیت سنگھ کی حویلی کے استبل میں قائم کیا گیا تھا۔ جب انگریزوں نے فوجی وجوہات کی بنا پر خوبصورت ٹکسالی دروازے کو مسمار کیا تو یہ ہسپتال بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا، لیکن اس وقت تک یہ موجودہ میو ہسپتال میں منتقل ہو چکا تھا۔ 1856 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے لاہور میں ایک سینٹرل کالج کے قیام کی منظوری دی۔ اس سلسلے میں پنجاب کے ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن نے انگلستان کے کارلائل کے ڈین اور میلبرو اسکول کے ہیڈ ماسٹر GEL کاٹن سے خط و کتابت کی، اس نظریے کے ساتھ کہ گھر انگلستان سے 2 موضوع ڈگری یافتہ افراد کا بطور پرنسپل اور قدرتی فلسفے کے طبعی استاد انتخاب کیا جا سکے۔ 600 روپے اور 400 روپے کی فیاضانہ تنخواہوں کی پیشکش کی گئی تھی۔ یہ فیاضانہ توقعات ان امیدواروں کو راغب نہ کر سکیں، چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کام کے لیے ایک بورڈ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا، جو پادری کارٹن کینٹر بری کے پادری AP سٹینلے اور بالیل آکسفورڈ کے فیلو مسٹر T والراؤنڈ پر مشتمل تھا۔ اس بورڈ نے یہ صلاح دی کہ صرف کیمبرج، آکسفورڈ، ڈبلن یا درہم کے ڈگری یافتہ امیدواروں پر ہی غور کیا جائے، کیونکہ یہ ایک نہایت پروقار عہدہ ہوگا۔ چنانچہ گورنمنٹ کالج لاہور آغاز ہی سے ایک خاص الخاص ادارہ تھا اور اب بھی ہے، یا کم از کم اس نے بیتے ہوئے برسوں میں ایسا ثابت کر دیا ہے۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ فلسفے میں اختصاص کے لیے ریاضی کا بھی ایک پروفیسر ہونا اشد ضروری ہے۔ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر جان لارنس نے اس تجویز کو قبل از وقت قرار دے کر رد کر دیا۔ ان حالات میں بورڈ نے گورنمنٹ کالج کے اولین پرنسپل کی حیثیت سے ڈاکٹر GW لائٹس کا انتخاب کر لیا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آخر سینٹرل کالج لاہور کی پیش کردہ تجویز کا کیا بنا؟ وہ بھی ایک روز وجود پذیر ہو گئی۔ صرف وہ سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور کہلایا۔ گورنمنٹ کالج کے عین بالمقابل اور سینٹرل ماڈل اسکول جو 1883 میں تعمیر ہوا تھا کے متصل اس کی تعمیر کی گئی۔ یہ اسکول اور اساتذہ کے تربیتی کالج کی وقوع پذیری بھی مرکز فضیلت ثابت ہوئی، لیکن آج کل یہ اسی قدر بے توجیہی کا شکار ہے۔ اصل گورنمنٹ کالج لاہور
1 जनवरी 1864 में टकसाली दरवाजे के अंदरून वाक़या। ध्यान सिंह की वसीअ व अरीज़ हवेली में खोला गया। मौजूदा इमारत जो लाहौर के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर W. पर्डन का कदीमी गाथी तर्ज का शाहकार है। 1870 में तामीर होना शुरू हुई और 5 बरस बाद 3,20,537 रुपये की खतीर लागत से मुकम्मल हुई। इसकी तामीर राय बहादुर कन्हैया लाल के ज़िम्मे करार पाई, जो एक नाबगा शख्सियत और निहायत मुखलिस ठेकेदार था और जिसने लाहौर के बारे में एक काबिल तहसीन किताब तहरीर कर रखी है। और तामीरात का तो ज़िक्र ही ना करें, क्योंकि उस ज़माने की तकरीबन तमाम मशहूर इमारात उसकी तामीर करदा थीं। गुज़रे बरसों में कॉलेज में बेशुमार नई इमारात का इजाफा किया जा चुका है। उसका एक वसी नबाताती बाग लॉरेंस गार्डन्स, जिसे अब बागे जिना कहते हैं, के नज़दीक वाक़या है। इसके सिविल सेक्रेटेरिएट के बिलमुकाबिल अपनी एक एटमी तबियात की तजर्बागाह और करीब ही इसका अपना क्रिकेट का मैदान है। कॉलेज का एक अहम हिस्सा उसके हॉस्टल हैं, जो 2 अदद हैं। एक का नाम क्वाड्रैंगल है, जिसे अब इकबाल हॉस्टल कहते हैं, जो कॉलेज के अहाते में ही है और सानवी जमात के तुलबा के लिए मुख्तस है। दूसरा असली गवर्नमेंट कॉलेज की अकामत गाह है, जिसे बादअज़ा न्यू हॉस्टल का नाम दे दिया गया है। इस हॉस्टल के बारे में पंजाब के गज़ेटियर की एक तहरीर में उसका मुहल्ले वकू मिस्टर H. ब्रैंडन प्लेडर और पंजाब एसोसिएशन क्लब के मुत्तसिल बताया गया है। इस प्लेडर का कोई नामो निशान बाकी नहीं है। अगरचे स्कूल के ज़माने में मेरे वालिद मरहूम खूना प्लेडर का जिक्र किया करते थे, जो एंग्लो इंडियन वकील था और हॉस्टल के साथ ही रिहाइश पजीर था। इस मामले में गवर्नमेंट कॉलेज के शुमाल में DAV स्कूल था, जो आजकल गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल कहलाता है। लेकिन फिर लाहौर महज इमारात और तारीख ही का तो नाम नहीं है। इसके अवामुन्नास इसके इदारों से हमेशा ज़्यादा अहम रहे हैं। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज के सारे प्रिंसिपल हजरात हमेशा अजीम इंसान रहे हैं। लाइटनर से शुरू होकर अजीम नामों का सिलसिला थमता नहीं। इनमें गैरट, डेंकेफ, सूंदी, बुखारी, नज़ीर, रशीद और हाल ही में डॉक्टर खालिद आफ्ताब जैसे चंद एक नाम अहम हैं। हर माहिर तालीम अपने काम में गैर मामूली सलाहियत का हामिल था। तकसीम के बाद के ज़माने में पितरस बुखारी बिलाशुबा सबसे मुमताज़ हैं। यही हाल डॉक्टर नज़ीर, प्रोफेसर रशीद, डॉक्टर अजमल और डॉक्टर खालिद आफ्ताब का है। पाकिस्तान के आला तरीन इदारे पर उनकी छाप हमेशा रहेगी। एक तालिब इल्म की हैसियत से मुझे डॉक्टर अजमल बहुत याद आते हैं। एक बार मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि उन्होंने अपने नाम की तख्ती पर डॉक्टर मोहम्मद अजमल के बजाय फ़कत मोहम्मद अजमल क्यों लिखवा रखा है, तो वो मुस्कुराए और अपने सिगरेट को गोल गोल लपेटा और एक शर्मीले से अंदाज में कहा, वरना लोग मुझे अपनी नब्ज़ दिखाना शुरू कर देते। लेकिन फिर तालिब इल्म भी तो ऐसे ही अजीम है। किसी भी शोबे का नाम ले और मुमताज़ तुलबा के नामों की फहरिस्त दिमाग को चौंका कर रख देगी। शायरों में अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ मुमताज़ तरीन हैं। साइंसदानों में नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर सलाम का नाम बुलंद तरीन है। इल्मुल हैवानात में नोबल इनाम के लिए नामजद डॉक्टर एहसनुल इस्लाम हैं, जिन्हें मेरे वालिद आंडियाँ वाला डॉक्टर यानी अंडा डॉक्टर कहते थे। उन्होंने बैज़ों में खुलिये की पैदाइश का तयन किया था। इसी तहकीक से रहनुमाई हासिल करके दीगर साइंसदानों ने यह दरियाफ्त किया कि जीन और DNA किस तरह अमल पजीर होते हैं। वही शख्स था जिसने ज़िंदगी के राज को अफशा किया था। मैं उन्हें बखूबी जानता था और उनका दीवाना था। जब भी मैं उनसे उनकी ज़िंदगी भर के काम के बारे में दरियाफ्त करता तो वो कहते, अल्लाह का कमाल है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इम्पीरियल कॉलेज इंग्लिस्तान से वापस चले आने से वो अपनी नोबल इनाम की नामजदगी से दस्तबरदार हो गए थे, लेकिन उनके नज़दीक उनकी बीमार वालदा ज़्यादा अहम थी। इस किस्म के अजीम उस्ताद और तालिब इल्म रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के। आजकल उसने
یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ اب جب یہ پیچ دار راستے سے نئی بلندیوں کی جانب رواں دواں ہے، ہم واپس زیر تشکیل عجائب گھر کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ خیال تو یہی ہے کہ کسی روز کوئی گورنمنٹ کالج کا قدیم طالب علم اس منصوبے کے لیے رقم مہیا کر دے گا۔ ہو سکتا ہے ہم بھول رہے ہوں جو حضرت بلال حبشی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا۔ ایک عالم کے قلم کی روشنائی کا ایک قطرہ ایک شہید کے خون سے کہیں مقدس ہے۔ سب ہیڈنگ: دارالشکوہ کے سرخ پتھر۔ لاہور کی تمام قدیم یادگاری عمارات میں سے بادشاہی مسجد سے بڑھ کر کوئی شہر کی نمائندگی نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وزیر خان کی مسجد سے زیادہ خوبصورت نہ ہو، لیکن یقیناً یہ شہر کی پہچان ہے اور غالباً شہر میں مغلوں کی تعمیر کردہ عظیم عمارات میں سے اختتامی ہونے کی نمائندگی کرتی ہے۔ مغلوں کے آخری عظیم شہنشاہ اورنگ زیب کے حکم کے تحت 1084 ہجری میں تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کی تاریخ میں بے شمار عجیب و غریب تغیر و تبدل آتے رہے ہیں۔ اورنگ زیب کے ہندوستان کے شہنشاہ بننے سے پہلے اس کے باپ شاہ جہاں نے اس کے بھائی دارالشکوہ کو، جس کے نام پر شادرہ ہے، یا درست طور پر شاہ دارا، لاہور کا حکمران یا شہزادہ مقرر کیا تھا۔ وہ ایک بے حد تعلیم یافتہ شخص تھا اور شاعری اور تصوف میں گہری دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کی صوفی بزرگ میاں میر سے گہری عقیدت کا عام شہرہ تھا۔ شاہ دارا نے پہلے اکبری دروازے کے بیرون مشہور چوک دارالشکوہ تعمیر کرایا اور پھر وہاں سے لے کر حضرت میاں میر کے مزار تک جانے کے لیے اس نے سرخ رنگ کے پتھروں والا چوڑا پیدل راستہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ہر صبح نماز ادا کرنے کے بعد ننگے پاؤں چل کر حضرت میاں میر کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے جایا کرے گا۔ اس شاہی پیدل راستے کے لیے وسیع پیمانے پر درکار سرخ پتھر جمع کر لیا گیا تھا اور تعمیر شروع ہو گئی تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ اس راستے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ فوارے، درخت اور پانی کے تالاب ہوں گے۔ غالباً یہ دنیا بھر میں یا اس وقت تک معلوم دنیا میں سب سے زیادہ بے نظیر پیدل راستے کی تعمیر کا منصوبہ تھا۔ ابھی کام شروع ہوا ہی تھا کہ اورنگ زیب نے اپنے باپ کو قیدی بنا لیا اور اپنے بھائی دارالشکوہ کو قتل کرا دیا۔ پھر اس نے اپنے دودھ شریک بھائی فدائی خان کو کاکو، کیونکہ اورنگ زیب کو فدائی خان کی ماں نے بچپن میں دودھ پلایا تھا اور کوکا ترکی زبان کا لفظ ہے۔ پھر اس نے اپنے دودھ شریک بھائی فدائی خان کوکا کو، کیونکہ اورنگ زیب کو فدائی خان کی ماں نے بچپن میں دودھ پلایا تھا اور کوکا ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دودھ پلانا، حکم دیا کہ دارالشکوہ کے پیدل راستے کی تعمیر کے لیے جمع شدہ سارا سرخ پتھر وہاں سے اٹھا لے اور اس کو قلعہ لاہور کے بالمقابل ایک مسجد کی تعمیر میں صرف کرے۔ چنانچہ فدائی خان کی زیر نگرانی بادشاہی مسجد کی تعمیر ہوئی۔ یہ خصوصی حکم جاری کیا گیا کہ یہ مسجد دہلی کی مشہور جامع مسجد سے وسیع ہونی چاہیے اور بہترین کاریگر مہیا کیے جائیں تاکہ مسجد اس کی زندگی ہی میں مکمل ہو سکے۔ نتیجہ ظاہر ہے ایک نہایت نفیس و نادر مسجد کی شکل میں برآمد ہوا، لیکن مسجد کے مکمل ہوتے ہی انتہائی مغربی جانب والا مینار لاہور میں آنے والے ایک زلزلے کے بعد زمین بوس ہو گیا۔ اس واقعے پر ایک روایتی قصہ گھڑ لیا گیا کہ یہ مشیت ایزدی کی جانب سے دارالشکوہ کے قتل کا انتقام تھا۔ مینار کی مرمت کر دی گئی، لیکن پھر ایک اور زلزلہ آ گیا۔ یہ واقعہ لاہور کے عوام کے ذہنوں پر دارالشکوہ کے ولی صفت عزائم نقش ہونے کے لیے کافی تھا۔ بہت سے لوگ اسے حضرت میاں میر کا انتقام قرار دیتے تھے، لیکن یہ سب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو آئندہ پیش آنے والا تھا۔ اورنگ زیب کے انتقال کے بعد ہر طرف شورش پھیل گئی اور مسجد میں آنے والے نمازیوں کی تعداد گھٹنے لگی اور جلد ہی نماز کے لیے مناسب تعداد جمع ہونا مشکل ہو گئی۔ اندرون شہر لاہور کے لوگ محض دارالشکوہ سے الفت کی بنا پر مسجد کا رخ کرنے سے گریز کرتے تھے۔
1799 میں سکھوں کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے وقت تک مسجد ویران ہو چکی تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے فوری طور پر اسے اپنے گھوڑوں کے استبل کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ 40 برس بعد فوت ہوا تو اس وقت اس میں 1000 سے زائد اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے۔ ایک جانب اس نے گولہ بارود کا عارضی ذخیرہ بنا لیا تھا، اور ابتدائی طور پر بہت سے سکھ سپاہی جنہوں نے لاہور فتح کیا تھا یہیں قیام پذیر رہے۔ چنانچہ اگلے 50 برس تک بادشاہی مسجد تباہی کی حالت میں رہی۔ اسے گھوڑوں کے سموں اور سپاہیوں کے بوٹوں تلے روندنے اور لاہور دربار کی خالصہ فوج کے مفت خوروں کی شراب کی محفلوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ مینار کو، جن پر خوبصورت سفید سنگ مرمر کے گنبد تھے، نقصان پہنچایا گیا۔ اسی طرح بہت سے سرخ پتھروں کا بھی یہی حال کیا گیا۔ جلد ہی لاہور کی عظیم ترین مسجد ایک ایسے ڈھانچے کی صورت اختیار کر گئی جس کا خوبصورت بیرونی رخ عریاں کر دیا گیا ہو۔ مہاراجہ نے مسجد کے باقی ماندہ تینوں میناروں کو سلامتی اور تحفظ کی وجوہات کی بنا پر جزوی طور پر مسمار کرا دیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد اگلے 10 برسوں میں بہت ہی برا وقت دیکھنے میں آیا۔ ایک بار جب پٹیالے کا مہاراجہ شیر سنگھ 1841 میں جب مہارانی جندہ سے سکھ تخت چھیننے کے لیے حملہ آور ہوا تو اس نے 143 فٹ بلند میناروں کو جو کچھ بچا کچا حصہ تھا اس پر توپیں نصب کر کے قلعہ لاہور پر، جہاں مہارانی جندہ مقیم تھی، گولے برسانے شروع کر دیے۔ اس کے جواب میں رانی جندہ کے توپچیوں نے مسجد پر گولے برسانے شروع کر دیے۔ 3 دن اور 3 راتوں تک گولہ باری جاری رہی۔ مسجد کے فرش کو شدید نقصان پہنچا اور اطرافی عمارات بھی زد میں آئیں۔ یہ تجویز بھی دی گئی کہ سکھوں کے آئندہ تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسے شہید ہی کر دیا جائے، لیکن پھر چند برس بعد جب سندھیا والا سرداروں نے قلعہ لاہور پر قبضہ کیا اور راجہ ہیرا سنگھ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا تو مسجد کو ایک بار پھر قلعہ پر گولہ باری کے لیے استعمال کیا گیا، اور جواباً قلعے کے اندرون سے توپچیوں نے گولے داغے۔ چنانچہ مسجد ایک تحریر کے مطابق ڈھانچہ بن کر رہ گئی۔ ایک اور تحریر میں اس کی صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ جیسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا چیچک زدہ گڑھوں والا چہرہ ہو، جو خیر سے کانا بھی تھا۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ 1840 میں ایک اور زلزلے نے مسجد کو آ لیا۔ دار و شکوہ کی بد دعا یا میاں میر کی جو چاہے کہہ لیں لوٹ آئی تھی۔ جب برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی خالصہ حکومت کے مکمل خاتمے سے قبل لاہور آئی تو انگریزوں نے لاہور کے مسلمانوں کے احساسات کی عزت کو ترجیح دی، جنہوں نے سکھ راج کو ختم کرانے میں انگریزوں کی قابل ذکر مدد کی تھی۔ انگریزوں نے مسجد سے گھوڑوں اور گولہ بارود کا صفایا کر دیا۔ انہوں نے 1856 میں حضوری باغ میں اتوار کا مذہبی اجتماع منعقد کیا۔ سر جان لارنس نے، جو انگریزی افواج کو مسجد سے دور رکھنے میں وسیلہ بنا تھا، مسجد کا قبضہ لاہور کے مسلمانوں کو واپس دلوایا۔ اس دستاویز پر لاہور کے 70 نہایت موثر مسلمانوں اور کمپنی کے ترجمانوں نے دستخط کیے۔ اس کے اولین پہروں کو یہاں نقل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہرگاہ کے پچھلے زمانوں سے بادشاہی مسجد جو قلعہ لاہور میں واقع ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے، اور شاہی فرامین کی روح سے سید بزرگ شاہ ولد قاضی غلام شاہ کے آباء و اجداد اس مسجد کے متولی اور امام رہے ہیں۔ اس لیے سید بزرگ شاہ کو اس مسجد کا متولی اور امام مقرر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 1856 میں مسجد مسلمانوں کو واگزار کر دی گئی، اور اس کے بعد اس کی ایک لمبے عرصے تک تعمیر نو ہوتی رہی۔ یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ریکارڈ کے مطابق برطانوی حکومت نے وقتاً فوقتاً مسجد کی مرمت کے لیے قابل ذکر رقومات کا عطیہ بھی دیا۔ بااثر ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں نے بھی اگلے 80 برسوں میں معقول رقوم کے عطیات دیے، لیکن بہت بڑی مقدار میں رقوم کی فراہمی لاہور کے غریب لوگوں کی جانب سے تھی۔ ایک زمانہ تھا جب مسجد کو
چوانی نکاح ہر نکاح پر 4 آنے کا ہدیہ کہا جاتا تھا۔ یہ ان شادیوں پر ٹیکس تھا جو مسجد میں منعقد ہوتی تھیں اور تمام رقم اس کی مرمت پر صرف کی جاتی تھی۔ یہ جو آج ہم دیکھ پا رہے ہیں یہ 140 برس سے زائد عرصے پر محیط بحالی کی کوشش کا نتیجہ ہے، جس کے پتھر دارالشکوہ لایا تھا جو سکھوں نے چوری کر لیے اور جنہیں جزوی طور پر لارنس نے بازیاب کیا، اور اب حتمی صورت میں حکومت پاکستان نے اس کی اصلی شان کو بحال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر صرف ایک مثالی سرخ پتھر یہاں سے اکھاڑ کر حضرت میاں میر کے مزار پر رکھ دیا جاتا تو دارالشکوہ کی بے چین روح کو قرار آ جاتا، شاید۔